اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کے ابتدا کے اندر جو تیسرا گروپ منافقوں کا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا تھا، آیت نمبر 17 سے لے کر 20 تک اللہ تعالیٰ نے چند مثالیں دے کر اس گروہ کے متعلق بات کو مزید واضح کر دیا ہے۔ عربی زبان کا ایک خاصہ بھی ہے اور عربی زبان کے اندر ایک مشہور مقولہ بھی ہے کہ بالمثال یتضح المقال، کہ مثال کے ساتھ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اسی لیے عربی زبان کے اندر مثال بہت زیادہ مستعمل ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بھی مختلف مقامات پر بہت ساری مثالیں دے کر بات کو سمجھایا ہے۔ تو آیت نمبر 17 سے 20 تک اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مثال کے ساتھ منافقین کا رویہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ جو آیت نمبر 17 ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اس کے اندر رب العالمین نے منافقوں کی مثال آگ کے ساتھ بیان کی ہے کہ جب آگ جلتی ہے تو ظاہر ہے ارد گرد کا جو ماحول ہوتا ہے اس کے اندر روشنی پھیل جاتی ہے، اور اگر آگ کا ایک الاؤ جل رہا ہو، انسان اس کے پاس بیٹھا ہوا ہو اور آگ کو دیکھ بھی رہا ہو، تو پھر اگر انسان اٹھ کے دوسری سمت جب دیکھتا ہے تو آنکھوں کے سامنے قدرتی طور پر ایک اندھیرا سا چھایا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے روشنی سے ایک دم آنکھیں پھیر کے دوسری جانب اندھیرے کی طرف کر لی، تو اس وقت وہ کچھ بھی دیکھ نہیں پا رہا ہوتا۔ جو اندھیرا اس کو پہلے حقیقی طور پر جو اندھیرا ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ وہ اندھیرا اس کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے، اور اگر وہ آگ کا الاؤ جل رہا ہو اور ایک دم سے وہ سارے کی ساری آگ بجھ جائے تو پھر اس اندھیرے کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے منافقوں کی مثال آگ کے جلانے والے کے ساتھ اس لیے بیان کی کہ منافقوں نے بھی اسلام کی روشنی کو دیکھا تھا۔ وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی کو نازل ہونا بھی انہوں نے دیکھا تھا۔ صحابہ اکرام کو اسلام کے اندر داخل ہوتا ہوا بھی انہوں نے دیکھا تھا، لیکن باوجود اس کے اسلام کی روشنی کے اندر رہنے کے باوجود بھی وہ اس سے ہدایت حاصل نہ کر سکے، اور اس روشنی سے اٹھ کر ایک دم اس کفر والے اندھیرے کی طرف واپس جا کے پلٹے۔ اب جس نے اسلام کے نور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو لیکن اسے تسلیم نہ کیا ہو، اپنے دل میں جگہ نہ دی ہو، اور وہاں سے اٹھ کر وہ پھر کفر کے اندھیرے کے اندر جا کے واپس چلا جائے اور کفر کے اندھیرے میں جا کے یہ بات کرے کہ میں تو اس جو روشنی کے اندر گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے، وہ تو میں مذاق کرنے کی غرض سے گیا تھا، میں تو استہزاء کرنے کی غرض سے گیا تھا، میرا تو مطلب ایمان لانے والا نہیں تھا، تو وہ اسلام کی روشنی سے اٹھ کر کفر کے اندھیرے میں دوبارہ جا کے اس اندھیرے کے اندر جا کے وہ ٹھہرا، تو وہاں پہ اس اندھیرے کے اندر وہ کس طرح اس روشنی کو دیکھ پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نمبر 18 کے اندر ان کی اس رویے کو بارے میں بتایا کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ یہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں۔ اب ایسا انسان جو بہرا بھی ہو، جو گونگا بھی ہو، جو اندھا بھی ہو، تو اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اسلام کے حقیقی نور سے روشناس ہوگا، وہ اسلام کے حقیقی نور کو اپنے دل میں بسائے گا؟ ایسے انسان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے جس کے کان تو ہوں لیکن وہ حق کی بات کو نہ سنے، سن کر بھی انسنی کر دے، جس کے پاس آنکھیں تو ہوں لیکن وہ ان آنکھوں سے اسلام کا حقیقی نور نہ دیکھ پائے۔ اس کائنات میں رب العالمین کی پھیلی ہوئی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی اپنے رب کو نہ پہچانے، اس کے رسول کو نہ پہچانے، تو وہ پھر آنکھیں کس کام کی ہیں؟ وہ تو پھر اندھا ہی ہے، اور اس کے پاس زبان بھی ہو لیکن اس زبان سے کلمہ حق نہ نکل سکے۔ دونوں اطراف کو اپنے ساتھ ملائے رکھنے کے لیے دونوں طرف اس کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ ایمان والوں سے کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، کفر والوں سے کہتا ہے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان والوں کے ساتھ مذاق کرنے کے لیے گئے تھے۔ دونوں طرف جھوٹ بول کر گزارا کرنے والا
وہ یوں سمجھیے کہ وہ اس انسان کے پاس زبان نہیں ہے، زبان کا جو حقیقی استعمال ہے وہ نہیں کر رہا، بلکہ اس زبان کو جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے، اور حقیقت کے اندر وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ اب آیت نمبر جو 19 ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں اس آیت کے اندر بارش کی مثال دی ہے کہ جیسے آسمان سے جب بارش برستی ہے تو اس کے اندر جو بادل ہوتے ہیں ان بادلوں کا اندھیرا بھی ہوتا ہے، پھر اس کے اندر کڑک بھی ہوتی ہے اور بجلی کی چمکار بھی ہوتی ہے۔ جب ایسا عالم ہو، رات کا اندھیرا بھی ہو، پھر آسمان کے اوپر کالے بادل بھی چھائے ہوئے ہوں، اور پھر کڑک بھی ہو، اور اس کے ساتھ آسمانی بجلی بھی چمک رہی ہو، تو ایک خوفناک منظر ہوتا ہے۔ ایسے عالم میں جب ایک دم سے یہ بجلی کڑکی اور اس کا بجلی کی چمک کی وجہ سے رات کے گپ اندھیرے کے اندر وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر ٹھوس لیتے ہیں تاکہ وہ کڑک کی آواز، وہ گرجنے کی آواز ان کے کانوں کے اندر نہ پڑے۔ منافقین کی مثال بھی یہی ہے کہ اسلام کو جب پیغمبر اسلام کے پاس بیٹھتے ہیں، صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اللہ کا قرآن سنتے ہیں، تو اس قرآن کے اندر جہاں پہ اللہ نے بہت سارے وعدے کر رکھے ہیں وہاں پہ بہت ساری وعیدیں بھی موجود ہیں، جہاں پہ خوشخبریاں ہیں وہاں پہ قرآن نے ڈرایا بھی ہے، جہنم کے تذکرے بھی موجود ہیں، اللہ کے عذابوں کے تذکرے بھی موجود ہیں۔ تو جب وہ عذابوں کے تذکرے سنتے ہیں تو مارے خوف کے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر ڈال لیتے ہیں، اور پھر جب اس محفل سے اٹھ کر کافروں کی محفل کے اندر جاتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے سنا کیا تھا، وہ یکساں اس بات کو جو انہوں نے پیغمبر اسلام سے سنی تھی وہ اس کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ اور پھر یہ مثال اس لیے بھی دی گئی کہ ایک طرف ان کے لیے اسلام کا نور تھا، اسلام کی روشنی تھی، اور دوسری طرف کفر کی جو آنکھوں کو دھوکہ دینے والی چمک تھی۔ ایک طرف جب وہ دیکھتے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حالت کہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کا گھر بار لٹ گیا، انہیں اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑ گیا، ان کے جسم کے اوپر پھٹے پرانے کپڑے ہیں، رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں، مسجد کے چبوترے کے اندر وہ گزارا کرنے والے صحابہ اکرام ایک ایمان کی خاطر کیسے وہ سب کچھ، وہ جاہ و جلال، وہ دنیا کی زینت، وہ دنیا کی آسائشیں کیوں کر چھوڑ دیں صرف ایک ایمان لانے کے لیے، صرف پیغمبر اسلام کا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھانے کے لیے وہ اتنی ساری مصیبتیں اور پریشانیاں کیوں برداشت کریں۔ وہ ایک طرف جب دیکھتے تھے کہ اسلام کے قبول کرنے والوں کی حالت یہ ہے تو دوسری طرف کفر کی آنکھوں کو دھوکہ دینے والی روشنی بھی ان کو نظر آتی تھی، اس لیے وہ اسلام کے حقیقی نور سے اٹھ کر وہ آنکھوں کو دھوکہ دینے والی جو کفر کی روشنی تھی، جو وقتی روشنی تھی، جس طرح کہ آسمان کی جو بجلی ہوتی ہے وہ جب چمکتی ہے تو وہ چند لمحات کے لیے چمکتی ہے، جس طرح اس کی روشنی مستقل نہیں ہوتی، اسی طرح یہ کفر کی جو چکا چوند روشنیاں ہیں وہ بھی مستقل نہیں ہوتی۔ کبھی نظر آتا ہے کہ وہ بڑے آسائش و آرام کے اندر ہیں، لیکن ان کی یہ آسائشیں، ان کا یہ آرام یہ صرف دنیا کی حد تک ہے، آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی بھی حصہ نہیں رکھا۔ تو یہ دنیا کی زندگی کا کوئی بھی کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کب وہ ختم ہو جائے۔ یہ دنیا کی رنگینیاں ایک دم اسی طرح ختم ہو جائیں گی جس طرح کہ آسمانی بجلی چند لمحے کے لیے چمکتی ہے اور پھر اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ یہی مثال کفر اور اسلام کی ہے کہ اسلام کا نور ہمیشہ کے لیے ہے، اس کی روشنی دنیا کے اندر انسان کو دل کا نور عطا کرتی ہے، آنکھوں کی روشنائی اور بصیرت عطا کرتی ہے، اور آخرت کے اندر یہ اسلام کا نور نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، قیامت والے دن یہی نور انسان کے دائیں اور بائیں بھی ہوگا، اور یہ نور اسلام کا اس کو اللہ سے ملا کے چھوڑے گا، رب العالمین کی جنتوں کا مہمان بنا کے چھوڑے گا۔ تو یہ فرق ہے اسلام کے حقیقی نور کے اندر اور جو کفر کی چکا چوند روشنیاں ہیں جو دھوکہ دینے والی ہیں ان کے اندر یہ فرق ہے۔ تو منافقین وقتی روشنی کو اپنے سامنے رکھ کر اسلام کے حقیقی نور کو وہ
بلا دیتے ہیں۔ اب آیت نمبر 20 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بجلی ہے نا چمکتی ہے، تو یہ قریب ہے کہ ان کی بصارت کو چھین لے، اور ان کی بصارت چھین بھی گئی کہ انہوں نے اسلام کی روشنی کو دیکھا لیکن اس کو اپنے دل کے اندر جگہ نہیں دی، قرآن کی آیات اپنے کانوں سے سنی لیکن دل کے اندر جگہ نہیں دی، اور زبان سے انہوں نے کلمہ حق ادا نہیں کیا، کلمہ اسلام پڑھ کے اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے، بلکہ دل کے اندر منافقت رکھی اور دونوں طرف جھوٹ بولتے رہے، تو ان کو جو حقیقی بصارت تھی وہ اس سے اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا۔ تو یوں سمجھیے کہ ان کی آنکھیں اس بجلی نے اچک لی، اب ان کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، وہ اندھے ہیں، وہ حق کی بات کو دیکھ نہیں سکتے، وہ کائنات میں پھیلی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ نہیں سکتے، اور وہ ہدایت کو قبول نہیں کر سکتے۔ تو پھر جب یہ بجلی آسمانی چمکتی ہے تو راستے کے اندر اندھیرے کے اندر چلنے والا تھوڑی دیر کے لیے چلتا ہے جب تک بجلی چمکتی ہے، بجلی کی چمک ہوئی، اندھیرا چھا گیا تو اسی جگہ پہ کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح منافقوں نے اسلام کا نور دیکھا، اسلام کے نور سے ایک دم کفر کے اندھیرے کے اندر آئے، تو انہیں کچھ معلوم نہیں کہ ہم جائیں تو کدھر جائیں۔ اب انہیں آگے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آیا تو وہ اسی جگہ پہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کفر کے اندر رہنا پسند کر لیا، کفر کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کو دھوکے دیے اور پیغمبر اسلام کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے رہے۔ تو نہ تو وہ خود اسلام قبول کر سکے اور نہ اس کی حقیقی نور کو اپنے دل کے اندر جگہ دے سکے، اور نہ ہی ان کو ہدایت مل سکی۔ تو رب العالمین نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں کو اور ان کی بصارت کو چھین لے، اور یہ جو کافر ہے دنیا کے اندر اپنے مکر و فریب سے یہ تو بچ سکتے ہیں کہ کبھی مسلمانوں کے پاس گئے تو ان کو یقین دلا دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور پھر کافروں کے پاس گئے تو ان کو بھی یقین دلا دیا کہ بھائی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ادھر صرف ان کے ساتھ مذاق کرنے کے لیے گئے تھے، شغل میلہ لگانے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے گئے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ یہ تمام جتنے بھی کافر ہیں، وہ منافق ہوں یا وہ صریح کافر ہوں، اللہ ان سب کو گھیرنے والا ہے، اور اللہ قیامت والے دن پکڑ کر ان کو اپنے سامنے کھڑا کر کے ان سے زندگی کے ہر پل کے بارے میں سوال کرنے والا ہے۔ تو یہ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی مثال کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ یہ منافق لوگ جو ہیں اسلام کے حقیقی نور کو دیکھ کر اس کو حاصل نہ کر سکے، اس کو اپنا نہ سکے، اپنے دل میں جگہ دے نہ سکے، اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ کر اپنی زبان سے کلمہ حق ادا نہ کر سکے، اور دنیا کے اندر دھوکے سے کام چلانے والے اور دنیا کے اندر مسلمانوں کو دھوکے کے اندر رکھنے والے قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر جب پہنچیں گے تو بڑی ہی ذلت امیز ان کو اور رسوا کن عذاب اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ایسے لوگوں کو دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس سورۃ البقرہ کے اندر جو سب سے پہلا گروہ ایمان والوں کا تھا، متقین لوگوں کا گروہ تھا، اللہ تعالیٰ میں اس کے اندر شامل فرمائے، اور وہ صفات ہمیں اپنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جو دوسرے دو گروہ ہیں کافروں کا اور منافقوں کا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے دور رکھے اور ان کی خصلتوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے، اور اگر ہمارے اندر کوئی ایسی خصلت موجود ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو پاک صاف کر کے اپنا ایمان ہمارے دل کے اندر بھر دے، اپنا خوف اور اپنی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر بھر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔